تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون۔ ترجمہ: اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ ان آیات میں اسی رسم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ عریاں ہو کر طواف کرتے ہیں۔ چونکہ یہ رسم برسوں سے چلی آئی تھی، اس لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہوگا۔ مزید فرمایا کہ شاید مذکورہ بالا سیاق و سباق میں انصاف کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ حمص کے لوگوں نے اپنی امتیازی خصوصیات طے کر رکھی تھیں، ان میں سے بعض انصاف کے تقاضوں کے بھی خلاف تھیں، مثلا یہ بات کہ صرف وہی کپڑے پہن کر طواف کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں، حالانکہ اگر دوسرے لوگ گناہ کر سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی گناہوں سے پاک تو نہیں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔